بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. سب سے پہلے تو منتظمین کا میں بہت ممنون ہوں، خاص کر میم آپ کا. آپ وہاں میرے اتفاق سے جب خانے میں لیکچر میں تھی تو آپ نے آپ کا حسن نظر. میں سو ابھی I'm a student, I'm in a learning process. باقی آرگنائزر کرنل صاحب آپ کا بھی، باقی سب خواتین حضرات کا ممنون ہوں. اور میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں آج دبستان اقبال میں موجود ہوں. میں جب تھوڑا سا سوچنے لگا تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ میرا نام محمد اقبال کیوں رکھا. تو شاید میں خوش ہو رہا تھا کہیں کہ جی علامہ اقبال کے نام سے رکھا. انہوں نے کہا وہ بھی تھے ذہن میں، لیکن ان کے جو ٹیچر تھے جن سے انہوں نے قرآن سیکھا تھا تو مولوی کا ذکر کرتے تو ان کے نام سے انہوں نے لکھا جب ان کی وفات پا گئے. تو شاید کچھ نہ کچھ نسبت ہے اقبال سے اور علامہ محمد اقبال سے. مگر آج جس موضوع پہ مجھے اظہار خیال کرنا ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہے. اور چلتے چلتے اگر ہوا تو ضرور علامہ اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے تذکرہ ضرور ہو جائے گا. اب میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت 21ویں صدی میں جب ہم داخل ہو رہے ہیں تو پاکستان کی ریاست اور معاشرے کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت اس نوجوان نسل سے ہے جو کہ سوشل میڈیا پر خبریں سنتی ہے، جس پر بڑے اثرات ہوتے ہیں. ابھی میرا ایک اسٹوڈنٹ اس ڈیبیٹ میں پھنسا ہوا ہے ایک اسٹوڈنٹ سے جو کہ پی ایس کا کے پی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح پر یونیورسٹیوں میں بولا نہیں جا سکتا، تحقیق نہیں کی جا سکتی، اور وہ مصر ہے اور سننے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. میں نے پھر اسے کہا کہ انہیں بتا دو کہ میری ہی ٹیچر ڈاکٹر ریاض احمد نے ان کی قائد اعظم کی پر کتاب لکھی جو کہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، اور وہ ہے تو قائد اعظم دا فارمیٹیو ایئرس، وہ چھپی بھی ہے، بہت نامور ہے ریاض احمد صاحب ٹیچر. پھر میری ہی ٹیچر اسکندر حیات صاحب ہیں، انہوں نے جناح دی کریشن آف پاکستان اینڈ دی ڈیمانڈ فار پاکستان پہ کتاب لکھی، اور ایک فریم ورک جسے کرزمیٹک لیڈرشپ کا فریم ورک ہے اس میں سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو قائد اعظم پر بے شمار لوگوں نے لکھا ہے، سینکڑوں کتابیں ہیں، ہزاروں ان پر مضامین لکھے جا چکے ہیں، اور ایک واضح طور پر مختلف آراء ہیں لوگوں کی، نیریٹیوز ہیں، ڈسکورسز ہیں ان پر. اور بعض کے نزدیک تو قائد اعظم سیدھے سیدھے بالکل آسانی سے ان کو انگریزوں کے وہ پٹھو نظر آتے ہیں، اور انگریزوں کے کہنے پہ وہ مطالبہ پاکستان کرتے ہیں اور پھر پاکستان بنا دیتے ہیں. اور ایک طبقہ تو انہیں ظاہر ہے گورنر جنرل ان پر بہت زیادہ تنقید کرتا ہے، جیسے انہوں نے کے پی میں NWFP کی وزارت کو جیسے کیا ڈیزالو کیا اس پہ. پھر یہ کہ اطلاعات کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں. پھر انڈین پوائنٹ آف ویو ہے، انڈین پوائنٹ آف ویو بھی بڑا واضح ہے. وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم جو تھے وہ انگریزوں کے زیادہ قریب تھے اور ان کے اشاروں پر ہی انہوں نے پاکستان حاصل کیا. بہرحال ویسٹ کا ایک اپنا ہے، ویسٹ نہ قائد اعظم کو انگریزوں کا پٹھو کہتے ہیں، نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دو قومی نظریے کی وجہ سے اور خاص کر قائد اعظم کے ضد کی وجہ سے ہندوستان تقسیم کرنا پڑا. ہم پاکستانیوں میں بھی مختلف رائے ہیں. ایک جو واضح رائے ہے جس میں مبارک علی صاحب ہیں، جس میں عائشہ جلال ہیں، اور بھی ان کے بہت سارے ایک اسکول آف تھاٹ، آئی ووڈ لائک ٹو کال دیم اسکول آف تھاٹ، جن کی اس بات میں خوشی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا ویل ہی از اے جینٹلمین، تھا جینٹلمین بٹ ہز بٹن واز بروکن. کیا تنقید کی ہے، کچھ ملا نہیں تو بٹن پہ ان کی نظر پڑ گئی ہے. تو یہ اور پھر they are attention seekers. If you say that کہ جی وسیم اکرم نے 500 وکٹیں لی ہیں کوئی نہیں سنے گا،
اگر کہیں گے مصیبت میں نے ایک میچ فکس کیا ہے تو سبھی سنیں گے. ان کو یہ آرٹ آتا ہے کہ ٹیشن کیسے لے. جیسے میڈیا جو ہے وہ منفی چیز کو پکڑتا ہے, اس کا نقصان کیا ہوا ہے ہماری نوجوان نسل کو اور بھی بڑے لوگوں کو. قائد اعظم کا جو ان کا کٹ کاٹ ہے, جو ان کا سٹیچر ہے, جو ان کی شان ہے, وہ شاید بچے اس سے سمجھنے سے قاصر ہوئے ہیں, اور جس میں ہماری نسل کا بھی قصور ہے کہ ہم بھی شاید ان لوگوں کو, کیونکہ ہم میں یہ ٹولز سوشل میڈیا کی شاید ہم نہیں استعمال کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا میں جو بیٹھے ہیں, اتفاق سے میں پی ایچ ڈی کا کچھ حصہ انگلینڈ کرنے گیا 2004 اور 2005 میں جب میں واپس آیا, کوئی میرے ساتھ اسٹوڈنٹ آگرہ سمٹ گئے ہوئے تھے, یہ مشرف صاحب آگرہ کے اوپر تھیسس میں کروا رہا تھا. واپس آیا تو انہوں نے جو مجھے تھیسس دیا ٹوٹل انڈین نیریٹو کے ساتھ تھیسس تھے, تو میں اگر وہ نہ پڑھتا تو وہ جمع بھی ہو چکے ہوتے. انہوں نے ٹوٹل جو نیٹ سے اٹھایا وہ سارا انڈین انفارمیشن پر مبنی تھا. تو ہمارے جو سوشل میڈیا میں جو چل رہا ہے وہ ٹوٹل وہ چل رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت خراب ہوگا اگر ہم نے مشترکہ طور پر قائد اعظم, علامہ اقبال اور سر سید اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا, ان کی خدمات کو احسن طریقے سے اپنے بچوں کو نہیں بتایا. اور دوسری طرف جو ابھی ذکر ہو رہا تھا اندر وہاں پہ آفس میں کہ بچوں کو کون بتائے کہ جی یس نو. اب ہمارے جو کورسز اور ابھی ہم جو انلائٹنڈ اسلام آ گیا ہے یا سو کالڈ لبرلزم آ گیا ہے, جس میں ہمارے ہاں غلطی میں نے کی ہے کہ یو ٹرن کو میں نے فلسفہ قرار دے دیا. تو اب قائد اعظم کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جی یو ٹرن لیا تھا قائد اعظم نے, کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا. قائد اعظم کو بھی لیا ہے بیچ میں. ایک تو ضیاء شہید ہی ماشاءاللہ کافی تھے ہمارے پاس اسلام کو اتنا اچھا بیان کرنے والے, اوپر سے ہم قائد اعظم کو بھی اب بخشتے ہیں اور علامہ صاحب کو بخشتے ہیں. پتہ نہیں, میں کوئی پولیٹیکل ٹرمنالوجی میں نہیں کہہ رہا, ایکڈیمکس کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جی قائد اعظم نے یو ٹرن لیا 11 اگست کی تاریخ جو انہوں نے سپیچ کی ہے, اور یکدم وہ سیکولر بن گئے. History is very simple, but that's not very simple in any sense of the word. You have to study, you have to investigate, explore. Until you study, explore, and critically evaluate, you cannot understand history properly. اور یہ تو نائی بھی کہتا مجھے زیادہ پتہ ہے, تانگے والا بھی کہتا ہے ہسٹری اسلام پولیٹیکل سائنس, اس کو سب کو پتہ ہے. مگر ہسٹری کا میں ادنا سا طالب علم ہوں, تحقیق میں نے کی ہے, جو میں آپ کے گزار کرنے جا رہا ہوں. یہ ایک میرا پرسپیکٹیو ہے, میرا اپنا انداز ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ انداز آپ کو پسند نہ آئے. ہو سکتا ہے کہ میں انداز بیان کرتے کر بعض الفاظ ایسے کہہ دوں, بعض باتیں ایسے کہہ دوں جس سے آپ کو اختلاف ہو, اور ضرور کیجیے گا اختلاف, لیکن اختلاف کرنے کے لیے علم ضرور ہونا چاہیے. یہ نہیں آپ مجھے یہ کہیں گے جی یہ جنگ ہے تو پھر کہتے رہیے میں کچھ حل نہیں کر سکتا. سو یو مسٹ نو فرسٹ کہ کیا علم ہے, دین اس کے بعد اختلاف کیجیے. ہمارے یہاں نئی نسل میں علمیہ یہ ہے, وہ جیسے میں بی ایس کے بچے کی پختون کی بات کر رہا تھا, وہ ہے وہ سائنس کا طالب علم اور باتیں قائد اعظم کی کر رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا. یہ ہمارا آدمی ایک بچے کی مثال ہے, ایک جنرلائز کرنے کے لیے کر رہا ہوں, حالانکہ کوئی ایسی ضروری بات نہیں ہے. قائد اعظم جیسے کرکٹ ٹرمنالوجی, یعنی کرکٹ کے لیے تو لہذا میں ٹرمنالوجی کرکٹ کی زیادہ تر استعمال کرتا ہوں. قائد اعظم مین آف دا میچ ہے پوری تحریک پاکستان کے, مگر اس سے پہلے دو بڑے شخصیات ہیں, پلیئرز ہیں, ایکٹرز ہیں جنہوں نے رول ادا کیا. ایک سر سید احمد خان اور ایک علامہ اقبال. اب سر سید احمد خان نے رول کیوں ادا کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ابھی بات ہو رہی تھی, آپ نے بات کی سب کانٹیننٹ. It means a continent. It means a continent. کانٹیننٹ کہا ہی اسی کو جاتا ہے جو ایک سے زیادہ ممالک ہوتے ہیں یا بن سکتے ہیں. سب کانٹیننٹ کا مطلب سمال کانٹیننٹ. اس کے باوجود اس کے اندر کئی ممالک بن سکتے تھے,
اور تاریخی طور پر ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہیں رہا تھا. اس پر بھی یاد ہوگا لاسٹ میں ہماری بحث ہو گئی تھی. ہمارا نقطہ نگاہ ہے جب راجہ دار نے حملہ کیا سندھ پہ تو خالی سندھ ہی تھا, وہ ملتان تک کا ایریا تھا, پنجاب کشمیر کہتے ہیں کشمیر تک ان کا راجہ دار کا کنٹرول تھا. ہوگا پورے ہندوستان میں تو نہیں تھا. جب محمود غزنوی نے حملے کیا تو یہاں پر بھی جے پال جو تھے ان کا صرف پنجاب تک کا کنٹرول تھا اور افغانستان کا, پورے ہندوستان تک کا تو نہیں تھا. اکبر لے لیجئے پورا ہندوستان ان کے انڈر نہیں آیا. اورنگزیب دیکھ لیجئے دکن پہ لگا رہا 20 سال, دکن کنٹرول میں نہیں آیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جی پہلے ایام میں شاید پورا ہندوستان کہیں ہندوستان ہوگا, مگر تاریخ انسان بتاتی ہے اگر جرمنی یونائٹڈ ہونے سے پہلے 1870 سے پہلے سینکڑوں چھوٹی چھوٹی پرنسلی اسٹیٹس پر مبنی تھا, اگر اٹلی سینکڑوں اسٹیٹس پر مبنی تھا تو انڈیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹلی تو ہے اتنا چھوٹا سا. ہمیں صرف جذبات سے تاریخ نہیں سمجھنا ہے, تاریخ کو تاریخ کے پہلو سے سمجھنا ہے. انگریز آ گئے, لمبی کہانی ہے. 1857 کی جنگ آزادی ہم ہار گئے. سر سید نے اسے غدر بولا. لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ غدر کیوں بولا, لیکن غدر پہ اعتراض کرنے والوں کو یہ نہیں پتا. میں عموماً بچوں کو پڑھاتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں, سر سید نے جب کتاب لکھ لی تو ہندوؤں نے کہا, ان کے دوستوں نے ججز نے کہا مت چھاپیے, چھاپ گئے تو تقسیم نہ کریں. تو یہ کسی ہندو کو کیوں نہیں توفیق ہوئی, کسی سکھ بہادر کو کیوں نہیں توفیق ہوئی کہ یہ کتاب لکھ دیتا ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہ جناب آپ کا سارا قصور ہے. اور جب پارلیمنٹ میں وہ کتاب ڈسکس ہوئی, اگر وہاں پہ اور آج کی لبرل پارٹی وہاں کی اس وقت بگ پارٹی نہ برسر اقتدار ہوتی اور اس وقت جان رسل نہ ہوتے اور گلیڈسٹن وغیرہ نہ ہوتے تو سر سید کو پھانسی دے دی جاتی اس کتاب کے لکھنے پہ. مگر انہوں نے ورڈ غدر کا لفظ یوز کر کے اپنے آپ کو سیو کیا ہے. مقصد ان کا ریوولٹ ہی تھا. اینی ہو, سر سید احمد خان جو تھے آپ سب جانتے ہیں دو قومی نظریہ انہوں نے کیسے دیا. اب سوال یہ کہ دو قومی نظریہ بعض کہتے ہیں, ایسا اکرام بھی کہتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ مختلف ہے کہ 1867 میں جب اردو ہندی تنازع ہوا تو انہوں نے دو قومی نظریہ دیا. وہ انہوں نے ثقافت کی بنیاد پہ دیا, انہوں نے ریلیجن کی بنیاد پہ نہیں دیا. ریلیجن کی بنیاد پہ انہوں نے 1882 اور 83 میں جب لوکل سیلف گورنمنٹ جسے ایوب خان صاحب اور ایوب خان کے باقی جتنے بھی فوجی ہم آئے ہیں انہوں نے بنیادی جمہوریتوں کی بات کی ہے, بیسک ڈیموکریسیز کی. اور بیسک ڈیموکریسیز 1882-83 میں متعارف ہوئی تو اس وقت سر سید احمد خان امپیریل کونسل کے منتخب تھے, ممبر تھے. انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان جو ہے ایک, اس وقت انہوں نے لفظ بولا اٹس اے سب کانٹیننٹ, یہاں پر مختلف نسلیں بستی ہیں, مختلف طبقات ہیں اور مختلف ریسز موجود ہیں, اور سب سے بڑی بات انہوں نے کہا یہاں پر دو قومیں موجود ہیں. اور وہ جو دو قومیں انہوں نے کہا ریلیجن کی بنیاد پر, ہندو اور مسلمانوں کی بنیاد پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جسے شروع میں ہندو مسلمان دو آنکھوں کہتے ہیں, دونوں کی دو آنکھیں تھی, اب یکدم بدل گئے. تو اس کا جواب بڑا آسان ہے. 1875 میں آریہ سماج سر سید نے نہیں چلائی تھی تحریک, ہندوؤں نے چلائی تھی. اور آریہ سماج یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان آریئنس کا ہے اور مسلمانوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑے گا. تو یہ خیالات تھے. اور پھر بعض لوگ سر سید پر تنقید کرتے کہ جی انگریزوں نے کانگریس کے خلاف مسلمانوں کو کھڑا کرنے کے لیے سر سید کو آگے کیا. ابھی کانگریس تو پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. 1882-83 میں وہ دو قومی نظریہ دے گئے. لیکن بارہ میرے ٹیچر سر سید اسکندر صاحب کہتے ہیں کہ وہ قومیت کا وہ تصور نہیں ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے ایک کمیونٹی کا ذکر کیا ہے, نیشن کا نہیں کیا. اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے, وہ کلی بنتا ہے, پھر جیسے پھول بنتا ہے. میں بھی میرا خیال, میرے اپنی رائے ہے کہ یہ قومیت کی بنیادیں تھی کیونکہ یہ سر سید احمد خان انگلینڈ سے ہو آئے تھے اور اس وقت اٹالین نیشنلزم, جرمن نیشنلزم یہ ورڈز بولے جا رہے تھے. تو سر سید کو پتا تھا کہ وہ کن بنیادوں پر
قوم کا ذکر کر رہے ہیں. افسر سید نے تو یہ کہہ دیا مسلم لیگ 1906 میں بن گئی، لیکن کیا سر سید نے یہ کہا کہ جناب ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں؟ یہ بات کی علامہ اقبال نے. لمبی کہانی ہے، بڑا مشکل ہے سارا میں سمرائز کر پاؤں. انہوں نے علامہ صاحب نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں، ویسے تو چودھری رحمت علی کریڈٹ لیتے ہیں کہ 1915 اور 17 میں میں نے یہ کہا کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیں. سینکڑوں تجاویز آئی ہیں جس کے عزیز صاحب نے 3 والیوم میں یہ لکھی ہیں ساری چیزیں. اب انہوں نے خطبہ الہ آباد کیوں کیا، اس پر بھی ڈیبیٹ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1929 اور 30 میں یہاں لاہور میں کانگریس نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا. وہ مطالبہ کیا کیونکہ نہرو رپورٹ کو انگریزوں نے نہیں مانا اور گول میز کانفرنسز بلا لی ہندوستان سے انگلستان میں. تو شاید انگریز چاہتے تھے کہ اس کا کوئی توڑ نکلے. لیکن علامہ صاحب پہ میں زیادہ بات اس لیے کہ میں دبستان اقبال پہ ہوں، اس روز میں نے نہیں کی. علامہ صاحب شاید سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہی کہتے رہتے جب تک کہ تحریک خلافت نہ شروع ہوتی. تحریک خلافت بھی شروع ہو گئی تو اتنے وہ بدگمان نہیں تھے. شاید وہ 1926 میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر نہ بنتے اور لاہور میں نہ رہ رہے ہوتے، کوئٹہ میں ہوتے، پشاور میں ہوتے، کراچی میں ہوتے. انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہندوؤں اور سکھوں کی ذہنیت کیا ہے. انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہندو محاسبہ کیا چاہتی. انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کانگریس جس کا میں دائی رہا ہوں وہ کانگریس کا اصل چہرہ کیا ہے. انہوں نے خود جب دیکھا کہ ہم جب بات کرتے ہیں NWFP کو اور بلوچستان کو مکمل صوبے کا درجہ دے دے تو ہندو اور سکھ وہ مخالفت میں نظر آتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر ڈالیں تو کانگریس ہندو محاسبہ اور سندھ پنجاب اسمبلی کے ریلیجس منورٹیز وہ مخالفت کر رہی ہیں. تو تب علامہ اقبال ایک کمیونلسٹ ہوتے چلے گئے. اور پھر جب انہوں نے خود دیکھا کہ نہرو رپورٹ میں کیا حال ہوا ہے اور 1930 میں بھارت انہوں نے جو خطبہ دیا پہلی دفعہ سائنٹیفک بنیادوں پر انہوں نے بتایا کہ قومیت کا اس وقت 1930 کی دہائی میں نیشنلزم کا معنی کیا تھا اور اس نیشنلزم کے معنی کے تحت کن علاقوں میں نارتھ ویسٹ میں یہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں پر وہ مسلمانوں کو علیحدہ ملک دے دینا چاہیے. اب ان پہ تنقید کی جاتی ہے کہ جناب انہوں نے تو کہا کہ جی ود ان انڈیا اور ود آؤٹ انڈیا، گویا وہ تو مکمل آزادی کا ان کا ذہنی نہیں تھا. He is a constitutionalist like قائد اعظم محمد علی جناح. Whosoever was the constitutionalist, he meant for that, but he did not say that. That was the beauty. اس وقت وہ اعلان بغاوت تو نہیں کر سکتے تھے. کانگریس تو کر چکی تھی، مکمل آزادی کا نعرہ لگا چکی تھی. تو وہ شاعر بھی تھے، مفکر بھی تھے. تو انہوں نے جو بات کی نارتھ ویسٹ، اور ان پر یہ بھی تنقید کی جاتی کہ یہ تو ہے نہیں، بنگال ہے ہی نہیں. علامہ صاحب نے بنگال کا ذکر ہی نہیں کیا، لیکن بعض انہوں نے اپنے ہی خطبے میں کہا کہ یہ تو صرف میں ایک خاکہ دے رہا ہوں، باقی بھی جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو یہ دیا جا سکتا ہے. اب وہاں پر ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ علامہ صاحب نے خطبہ دیا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے سمجھا. 70-72 لوگ تھے، نہ کوئی اتنا زیادہ اس کی شہرت ہوئی. اور علامہ صاحب خود بھی چلے گئے دوسری گول میز کانفرنس میں لنڈن میں، اور وہاں پر پھر وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی اور گروتھ کی بات کرنے لگے کہ ہندوستان میں کون سی آئینی ترمیم آنی چاہیے. تو قائد اعظم سے بھی ملاقات ہوئی، چودھری رحمت علی سے بھی ملاقات ہوئی. اور چودھری رحمت علی کے ماننے والے علامہ صاحب کا قد کاٹ ختم تو نہیں، کم کرنے کے لیے کہتے ہیں. ایکچولی علامہ صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اور تحریک تو ایکچولی چودھری رحمت نے چلائی ہے اور نو اینڈ نیور کے تحت چلائی ہے. اور لفظ بھی انہوں نے پاکستان کا انہوں نے دیا. اور پھر یہ بھی علامہ صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی علامہ صاحب نے اپنے خط میں اپنے تھامسن آرنلڈ کو کہا کہ میرا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے جسے پاکستان تحریک کہتے ہیں. یہ میں شاید علامہ صاحب کی اس وجہ سے میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں.
ورنہ قائد اعظم پہ اب ڈائریکٹ آنا ہے مجھے. اسے پڑھنا پڑے گا. میں کیمبرج گیا, وہاں پہ بڑی ان کی اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے چودھری رحمت علی ٹرسٹ کی, اور جس میں زیادہ تر گجرات کے اور گجری لوگ ہیں, کیونکہ چودھری صاحب بھی وہی تھے, گجر تھے. تو میری ان سے بڑی ڈیبیٹ ہوئی, اور ان دنوں میں تھیسس بھی کروا رہا تھا چودھری رحمت علی صاحب پہ. میں نے انہیں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ چودھری رحمت علی نے ہی علامہ صاحب کا بزم شبلی میں خطاب کروایا تھا. یہاں پر ان سے سن کر وہی لفظ انہوں نے لیے ہیں جو پاکستان, جو خطبہ الہ آباد میں نارتھ ویسٹ والا ہے. اب مانے یا نہ مانے, بہرحال اس پہ بحث ہو سکتی ہے. اب گورنمنٹ کانفرنس میں جناب بھی ہیں, علامہ اقبال بھی ہیں, گاندھی جی بھی پہنچے, تو وہ گورنمنٹ کانفرنس بھی ناکام ہو گئے. تو یہاں پر قائد اعظم کا رول شروع ہو جاتا ہے. اب وہ جسے میں نے کہا تھا کرکٹ میں مین آف دا میچ, جو میچ جتائے گا وہ قائد اعظم محمد علی جناح. لیکن قائد اعظم پہلے سے ہی کھیل رہے ہیں. قائد اعظم 1906 میں کانگریس میں شامل ہوئے, آل انڈیا نیشنل کانگریس میں. بڑے پکے ہندوستانی قومیت پرست تھے, سیکولر تھے. 1913 میں مسلم لیگ میں بھی شامل ہو گئے, اور ان دونوں یہ شرط نہیں ہوتی تھی کہ جی آپ مسلم لیگ میں ہیں تو کانگریس میں نہیں ہو سکتے تھے, کئی پارٹیوں کے آپ شامل ہو سکتے تھے. 1916 میں انہی کے کردار کی وجہ سے لکھنؤ پیکٹ ہوا. لکھنؤ پیکٹ وہ پیکٹ ہے جو میری نظر میں پہلا اور آخری موقع تھا جس میں وہ سنہری اصول طے کر دیے گئے تھے کہ ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا. جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی 2006-7 میں وہ جو اصول بنا لیے گئے, عمل کتنا ہوا اس پہ تو سیاسی بات ہے, میں ادھر نہیں جانا چاہتا. وہ وہاں کیا اصول طے ہوئے کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے, مسلمانوں کو علیحدہ قوم ہونے کے ناطے ان کے جو حقوق ہیں فلاں ویٹیج کے اصول کے تحت وغیرہ وغیرہ کیے جا سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ مسلم لیگ کانگریس مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے انڈائریکٹلی, اور یہ بھی مان لیا گیا کہ قائد اعظم از ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. اور اشتیاق حسین قریشی صاحب کہتے ہیں کہ 16 سے لے کر 20 تک کانگریس اور مسلم لیگ کا ہنی مون کا پیریڈ ہے. ہنی مون کے پیریڈ میں کانگریس اور مسلم لیگ اکٹھی دکھائی دیتی ہیں. جناح ان میں بڑے ایکٹیو ہیں. گاندھی جی ساؤتھ افریقہ سے آئے, سب سے پہلے ریسیپشن جناح نے کی. لیکن بدقسمتی سے 1919 سے پھر 1920 کی دہائی میں ساری جو ہندوستان کی سیاسی, مذہبی, معاشرتی حالت بگڑی ہے, وہاں سے بگڑی ہے. ایک تو مانٹے کو چیمسفورڈ ریفارمز آ جانے سے 1919 کے, دوسرے تحریک خلافت کے چلنے سے, اور تیسرے بقول جناح کے گاندھی جی نے سیاست میں مذہب کو داخل کر دیا. ویسے جب بھی ہم سیاست میں مذہب کو داخل کریں گے تو نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان. ویسے تو علامہ صاحب کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی, مختلف آراء ہو سکتی ہیں. میں قائد اعظم کے اس سٹیٹمنٹ کو ذرا ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں. تحریک قائد اعظم پر الزام ہے کہ وہ تحریک خلافت کے حق میں نہیں تھے. یہ بالکل ٹوٹلی غلط ہے. قائد اعظم تحریک خلافت کے حق میں تھے اور وہ اس کا حصہ بھی رہے. اختلاف کہاں ہوا؟ جب علماء دین نے گاندھی جی کے کہنے پہ تحریک خلافت میں عدم تعاون کو شروع کیا, نان کوپریشن موومنٹ کو. اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے ناگپور 1920 کے سالانہ اجلاس میں, جس میں علماء دین بھی تھے, مسلم لیگ بھی تھی, کانگریس بھی تھی, اس وقت کھل کر مخالفت کی کہ خدارا یہ راستہ مت چنیے. انہوں نے تاریخ کے حوالے دیے, جہاں کہیں بھی تحریکیں چلتی ہیں وہاں پر وائلنس آ جاتا ہے. گاندھی جی آپ تو ہنسا کے قائل ہیں, آپ کہتے ہیں وائلنس نہیں آئے گا. I forecast, I predict this will lead to the violence, and you have to call off this kind of non-cooperation movement. And exactly this happened.
سر سید نے کہا تھا کانگریس پہ مت شامل ہوئیے، آپ توجہ دیں تعلیم پہ. اور ان پر کتنے بڑے بڑے فتوے اس وقت کے علماء دین نے لگا دیے تھے جنہیں علماء دین کہا جانا چاہیے، نہیں کہا جانا چاہیے. اور ان علماء دین کو بیچاروں کو یہی پتا تھا کہ کانگریس نے انگریز کے وطن سے جنم لیا ہے. ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ کانگریس کے جلسوں میں جو پرائم منسٹر آف انگلینڈ اس کو رپورٹ ہوتی ہے، وائس رائے کو رپورٹ ہوتی ہے، گورنر اس کا آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور آبزرور کے طور پر آفیشلز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان کو ہمارے علماء دین کو اللہ بھلا کرے یہ کہا جاتا تھا نہیں یہ سر سید انگریزوں کا پٹھو ہے، ہم انگریزوں کے مخالف. اور یہی مائنڈ سیٹ بعد میں بھی گیا. اور یہی بات سر سید کے بعد قائد اعظم نے کہی کہ مسلمانوں یہ آپ کو یہ جو راستہ بتا رہے ہیں یہ غلط راستہ ہے. جنگ وہ جی چکے تھے 1918 میں، اب انہوں نے ڈکٹیٹ کرنا تھا. ہمارے علماء دین کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے سیکرٹ معاہدے کر لیے، انہوں نے بندر بانٹ کر لیے مڈل ایسٹ کی ساری. ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، پر جینا کو سمجھنا پڑے گا، دوبارہ سے سمجھنا پڑے گا. تو کہا جاتا کہ اس وقت جب وہ تقریر کر رہے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، گھوٹ کر رہے تھے. اور وہ کہہ رہا تھا مسٹر گاندھی everybody was saying why don't you call him مہاتما. اور وہ جو علی برادرنز تھے، آزاد تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ تو ہمارا باپو ہے، باپ ہے، آپ اس کا احترام سے نام لیں. وہ کہہ رہا تھا نو میں تو مسٹر گاندھی کہوں گا. اس کا مذاق اڑایا گیا اور وہ روتے ہوئے جناب وہاں سے چلے گئے اور پھر وہ کانگریس سے استعفیٰ دے دیا، کانگریس کی ممبرشپ چھوڑ دی. لیکن اس بات کو کہتے ہیں 1920 سے لے کر 40 تک وہ کمیونلسٹ ہو گئے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. 1920 سے 40 تک قائد اعظم جو تھے وہ انڈین نیشنلسٹ ہی رہے ہیں. انڈین نیشنلسٹ سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ جناب میں علیحدہ قوم ہوں تو مجھے علیحدہ ملک دے دو. انہوں نے پوری کوشش کی مزید 20 سال کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو برابری کے حقوق اور مواقع مل جائیں، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے رہے، آئینی جنگ کرتے رہے. اس میں دہلی مسلم تجاویز لے کر آئے، اس میں نہرو رپورٹ میں وہ شامل ہوئے، نہرو رپورٹ کی کارروائی میں شامل ہوئے. جب ناکام ہوئے 14 نکات پیش کیے، 14 نکات کچھ نہ کر پائے تو پھر انہوں نے تجویز دیا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جب ناکام ہوئی، گاندھی جی کو منانے سے جب ناکام ہوئے تو تب وہ انگلستان میں بیٹھ گئے اور جدا وطن کی زندگی گزارنا شروع کر دی. It's purely love story, whether you believe it or not. How much he loved Indian nationalism. And probably he was so-called, if I am not losing, at that time it was India, not Bharat. Today is the Bharat. He was staunch Indian nationalist. Always thought of and struggled to get rid of the British rule as early as possible. جب انگلستان سے ادھر آئے کس نے بلایا اس پر بھی ڈیبیٹ ہے. لیاقت علی خان صاحب کریڈٹ لیتے ہیں، علامہ صاحب دیتے ہیں. میرا خیال ہے علامہ اقبال کے جو خطوط تھے، ملاقات تھی، اور لیاقت علی خان صاحب کی بھی اوروں کی جنہاں ان سے باخبر تھے، اور وہ آئے 1934 میں واپس آ گئے. 35 کا جب 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا تو انہیں پتا تھا کہ ہندوستان میں صوبائی خود مختاری ملنے والی ہے اور اب ہم ہندوستانی حکومت بنائیں گے اندر، تو مجھے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. غلطی انہوں نے کیا کی تھی؟ کانگریس اور مسلم لیگ نے 1919 کے نہ صرف یہ کہ ایکٹ کا بائیکاٹ کیا تھا، اس کے تحت انتخابات کا بھی بائیکاٹ کیا تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ صوبائی پارٹیاں آ گئیں، مذہبی پارٹیاں آ گئیں. جیسے یہاں یونینسٹ پارٹی آ گئی، سارے مسلم لیگی تھے، کانگریسی تھے، وہ یونینسٹ پارٹی میں بن گئے اور مختلف جماعتوں کے آ گئے. تو جب آئے یہاں پر پھر وہ غیر ان اپوزڈ سینٹرل اسمبلی کے ممبر بن گئے. 1934 سے 39-40 تک ان کی تقاریر سن لیں، ان کی قراردادیں دیکھ لیں، وہ ہندوستان کی آزادی کا خواب دیکھ رہے ہیں. ان کے 1936 اور 37 میں انتخابات دیکھ لیجئے تو وہ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں متحد ہو کر ہندوستان کو آزادی حاصل دلانی. ایسے میں ان کا علامہ صاحب سے تعلق گہرا ہوتا جاتا ہے. 34 میں علامہ صاحب کو یہاں پر پنجاب میں وہ صدر بھی مسلم لیگ کا بنا دیں.
لیکن جب انتخابات قریب تھے تو یہاں پر 1936 میں سر فضل حسین سے ملنے کے لیے آئے، انہیں دعوت دی کہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اب الیکشن لڑے۔ سر فضل حسین نے کہا نہیں، میری اب یونینسٹ پارٹی ہے، میں مسلم لیگ کے کمزور پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ دوسرے یہ کہ جو ویٹیج کا اصول ہے اس کے تحت اگر ہم نے ہندوؤں سکھوں کو ساتھ ملا کر الیکشن لڑتے ہیں تو میری حکومت بن سکتی ہے۔ تو خیر وہ نہیں مانے اور 3 لوگوں نے انتخاب لڑا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، چند لوگوں نے 2-3 لوگ منتخب ہوئے، جس میں مظفر علی خان اور برکت علی یہ لوگ شامل تھے، اور مظفر علی خان بھی یونینسٹ میں شامل ہو گئے۔ یونینسٹ نے مسلم لیگ کو بہت بری طرح شکست دی، جس سے علامہ محمد اقبال کو بہت تکلیف پہنچی، دکھ پہنچا۔ اور جناح نے جب دیکھا کہ 1936-37 کے انتخابات میں کسی بھی صوبے میں، نہ NWFP میں، نہ سندھ میں، نہ پنجاب میں، نہ بنگال میں مسلم لیگ کی کوئی حکومت نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کہیں بھی نہیں تھی مسلم لیگ، مگر یہ بھی پارشل ٹروتھ ہے۔ مسلم لیگ کی واحد اس سیاسی جماعت تھی جس کی 104 سے 108 نشستیں تھی، لہذا ایک یارڈ سٹک یہ بھی ہو سکتی ہے۔ کانگریس بھی اسی طرح 50% سے زیادہ ہندوؤں کے ووٹ لینے میں ناکام نہیں تھی، اور اسی طرح کانگریس بھی صرف 25 نشستیں لے پائی تھی مسلمانوں کی، اور جو NWFP میں بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کانگریس کے ہیں یا ریڈ شرٹس کے لوگ ہیں یا باچا خان کے ہیں۔ وہ جب مانگنے جاتے تھے تو وہ اور ہوتے تھے، جب حکومت بناتے تھے وہ پھر کانگریس کی حکومت کہلاتی تھی۔ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے ہسٹورینز کو، اگرچہ شاید وقت شاید ابھی بھی نہیں آیا غور کرنے کا۔ تو کیا ہوا کہ 1937 سے 39 تک جب کانگریس 11 میں سے 8 صوبوں میں برسر اقتدار آ گئی، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگر یہ نہ آتا تو شاید پاکستان کا خیال قائد اعظم کو کبھی نہ آتا، شاید قائد اعظم کو علامہ اقبال کے خطوط کی یاد کبھی نہ آتی، علامہ اقبال کی باتوں کی کبھی خبر نہ ہوتی جب یہ ایکسپیرینس نہ کرتے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ 11 میں سے 8 صوبوں میں انہوں نے ہمارا جینا تو بھر کر دیا ہے، ہمارا مذہب خطرے میں ہے، ہماری معاشرت خطرے میں ہے، ہماری ثقافت خطرے میں ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ کہیں ہم اسپین والا سی نہ دہرایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بعض اوقات مدد کرتا ہے۔ جنگ عظیم دوئم کا آغاز ہوا تو کانگریس نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ ایکچولی کانگریس کی خودکشی تھی۔ اب انہوں نے خودکشی نہیں کرنی ہے، اٹیمپٹ کرنی ہے، بارہا کریں گے، آپ کو میں بتاؤں گا کیسے کیسے۔ اس وقت تک قائد اعظم علامہ صاحب کے خطوط کو، ان کی جو علامہ صاحب مسلسل لکھ رہے تھے، قائل ہوتے جا رہے تھے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک کہ آپ مسلمان اکثریت علاقہ حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک اسلامی نظام کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ وہ بتا رہے تھے کہ اسلام جو ہے سوشلزم کے قریب ہے، اسلام جو ہے جمہوریت کا قائل ہے، اور یہ باتیں ان کے ظاہر قائد اعظم کو بھی اچھی لگتی تھی۔ قائد اعظم بھی جو تھے وہ بعض الزام لگاتے ہیں، دیکھیں نا، انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند۔ قائد اعظم کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ وڈیرے تھے سائیں، جس کے بیچارے کے فیس کے پیسے نہیں ہیں، جس کو ان کے والد کے دوست نے اسکالرشپ دے کر پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، جو آئے ہیں بیرسٹر بنے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کیسے وہ بتدریج سیلف میڈ آدمی ہیں، اگر وہ وڈیرا ہے تو پھر اللہ معاف کرے۔ دیکھیں پروپیگنڈا بھی مسلم لیگ میں کہ بھی سید نے ہمارے وہ کیا تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے، ہمارے لوگ تحقیق کی، انہوں نے اپنے وقت میں بڑی اچھی تحقیق کیا کہ بھی سید نے 60s میں کی ہے۔ ان کے پاس جو مٹیریل تھا، جو سمجھ آیا، جو انگریزوں نے کہا، جو ہندوؤں نے کہا، کہ جو نواب تھے وہ نوابوں نے مسلم لیگ بنائی۔ اور بھائی آپ کو بولے بادشاہ پتہ نہیں ہے، نواب وقار ان کو خط لکھتا ہے سر سید احمد خان صاحب کو کہ جناب مجھے نوکری دلا دیجیے خدا کے لیے، نواب ہے۔ نواب محسن ملک نے شملہ وفد مرتب دینا تھا، پیسے لیے قرض کے طور پر
K&K کمپنی سے 6,000 روپیہ کیا اور وہ کبھی بھی وہ ادا نہیں کر سکے، آقا خان نے دیا. تو یہ وہ نواب تھے ہمارے نام کے نواب، جسے فرانسس رابنسن جیسا سیزن ہسٹورین بھی لکھتا ہے کہ جی یہ نوبلٹی ہے. یہ نوبلٹی تو نہیں ہے. ہوں گے کسی زمانے میں نواب، جیسے معذرت سے اگر آپ میں سے کوئی مغل بیٹھا ہے تو ہمارے زمانے میں مغل جو تھے چاروں کے پاس اور آپشن ہی نہیں تھا. ڈبلیو ہنٹر نے لکھا کہ مغل وہ جو حکمران تھے اب لوہار تم خار ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ سمجھنا پڑے گا نا، تاریخ میں نے کہا سمجھنی پڑے گی، صرف باتوں سے نہیں آنا پڑے گی آپ کو. تو یہ جو تاثر دیا جاتا ہے مسلم لیگ اور پاکستان وڈیروں نے بنایا، دوبارہ سے غور کرنا پڑے گا. قائد اعظم وڈیرا نہیں تھا، علامہ اقبال نکلی وڈیرا نہیں تھا، سر سید وڈیرا نہیں تھا، جو بیچارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے چند ٹکوں کی خاطر نوکری کرنے لگا اور سب سے دھتکارا گیا، وہ نواب ہے. اینی ہو، ہم موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں. تو پاکستان کا پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا. اب جب کر لیا تو قرارداد لاہور ہی کیوں چنا؟ سوال یہ بڑا پیدا ہوتا ہے. پنجابی کیوں؟ بڑے لوگوں کو نفرت ہے پنجاب سے بھی، لاہور سے بھی. اب سائیں جتنی مرضی کوشش کر لیں، بہاولپور لاہور نہیں بن پائے گا. 500 سال، 1000 سال بجا لیں. حیدرآباد کراچی نہیں بن پائے گا. دادو لاڑکانہ کراچی نہیں بن پائیں گے. صدیوں کا سفر کر کے کوئی شہر، کوئی صوبہ اہم ہوتا ہے. راستے میں تو پشاور بھی تھا، یہ لاہور ہی تھا تو جہاں پہ ریزسٹنس ہوتی تھی. یہ علیحدہ بات ہے، میں 3-4 تھیسس پی ایچ ڈی کے کرا رہا ہوں، اس لیے میرا زیادہ اس میں چلا گیا. تو یہ لاہور کی کیا اہمیت تھی؟ لاہور نہیں قرارداد لاہور، جبکہ اسکندر حیات صاحب جو تھے وہ تو پہلے مان ہی نہیں رہے تھے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کے لیے. جب اسکندر جناح کے پاس 1937 میں گئے معاہدہ کرنے تو علامہ اقبال سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوئے. انہوں نے تنقید کی اور قائد اعظم سے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ان سے نہ معاہدہ کریں، انہیں ٹوٹنے دیں، ان کی حکومت کانگریس اگر گرانا چاہتی ہے. تو قائد اعظم نے کہا علامہ صاحب آپ بہت بڑے آدمی ہیں، میں سیاستدان ہوں. آرٹ آف پاسبلٹیز میرا کام ہے. اور وہی ثابت ہوا. سر اسکندر حیات آنکھ بچا رہے تھے کہ یہاں پر لاہور میں جلسہ نہ ہو، قرارداد پاکستان یہاں منظور نہ ہو، کیونکہ وہ شامل تھے اس ٹیم میں جو قرارداد لکھ رہی تھی. انہوں نے اپنا فارمولہ، اس سے پہلے کہ قرارداد پیش ہوتی انہوں نے 6 زونز کا فارمولہ دے دیا جس میں علیحدہ ملک کا مطالبہ نہیں تھا. اب قرارداد لاہور پر بڑی ڈیبیٹ ہے اور یہ لمبی بات ہو جائے گی. قائد اعظم نے جب یہ مطالبہ کر لیا پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اب عائشہ جلال یہاں آ جاتی ہے، یہاں پہ مبارک علی صاحب پیدا ہو جاتے ہیں. ایون آخری دنوں میں کہ عزیز صاحب اس پہ لگ گئے کہ جناب قائد اعظم سیریس نہیں تھے، لیکن ان تینوں نے بیچاروں نے، شاید عائشہ نے تو بہت پڑھا ہے، عائشہ نے جنرلی ریسرچ کی. عائشہ جلال نے، اس نے بھی وہی ڈاکومنٹ دیکھے جو میں نے ڈاکومنٹ دیکھے ہیں، لیکن وہ بھول گئی کہ وہ جو لفظ بول رہی ہے بارگیننگ کاؤنٹر اور بارگیننگ چپ، یہ سادہ انگریز بول رہا تھا. میں نہیں بول دی، میرے بچوں میرا یار بول رہا ہے. ایک کانگریس بول رہی تھی and that is why they misread him. ولی خان پیچھے وہ ولی خان یہ misread him. جنہاں کو یہ اگر ریڈ صحیح کرتے تو ازالہ کر لیتے. انہوں نے کہا جناح بلف کر رہا ہے. جناح بلف نہیں کرتا تھا، نہ اس نے کیا ساری زندگی کسی سے بلف. یہ ضرور ہے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے، اتنی بڑی انہوں نے مطالبہ کیے. انہوں نے کہا جی مطالبہ وہی ہوگا لیکن سٹیپ بائی سٹیپ ہم چل سکتے ہیں، جو کہ انہوں نے کہا بینا مشن پلان پہ. ابھی 42 میں کرپس پرپوزل آئی، انہوں نے بات چیت کی. لارڈ ویبل نے شملہ کانفرنس بلائی، بات چیت کی. 1945 کے انتخابات خود انہوں نے کہا اگر شک ہے کہ میں نہیں نمائندہ اور مسلم لیگ نہیں پاپولر انتخابات کروا لیں. انگریزوں نے، لارڈ ویبل نے کہا اگر آپ انتخابات جیتے تو پاکستان آپ کا. وہ کہہ بیٹھا، کانگریس کہہ رہی ہم نے تو کرنا ہی نہیں، ہم تو نہیں انتخابات کر سکتے، کیونکہ کانگریس نے پہلا بلنڈر کیا، کانگریسی وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا.
لیکن یہ میدان صاف نہیں ہوا جناح کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں جی جناح کے لیے میدان صاف ہو گیا. جناح نے فائدہ کیا اٹھایا جنگ عظیم دوئم کا کہ وہ موقع یہ تھا کہ مسلمانوں کی فوج شامل تھی, پنجاب کا بڑا رول تھا, اس سے فائدہ اٹھا کر انگریزوں پر دباؤ ڈالا جا سکتا تھا. وہ یہ دبایا, انہوں نے یہ ڈالا کہ علیحدہ قوم کا, علیحدہ ملک کا مطالبہ کر ڈالا. جب کرپس پرپوزل آئی, لارڈ کرپس لے کر آیا, تو کانگریس بالکل تیار تھی کرپس پرپوزل ماننے کے لیے, جس میں یہ بھی شامل تھا کہ اگر جنگ کے خاتمے کے بعد کچھ صوبے مکمل آزادی چاہیں گے تو دے دیں گے. گویا پاکستان کا تصور موجود تھا. لیکن جس بات پہ وہ اڑے کس بات پہ کہ جی ہمیں ڈیفنس منسٹری بھی دے دیجیے. لارڈ ویول اور انگریز یہ کہہ رہے تھے اگر ڈیفنس بھی ہم نے دے دیا تو جنگ عظیم دوئم میں پھر ہم تو آپ کے محتاج ہوئے. اور آپ کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ بنا, تو ہم کیوں نیشنل گورنمنٹ بنائیں, ابھی اختیارات کیوں دیں ہم آپ کو, جنگ کے خاتمے کے بعد دے دیں گے. خیر میں پوائنٹ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کانگریس نے دوسری بلنڈر کوئٹ انڈیا موومنٹ کی صورت, تیسری بلنڈر, ایک تو کرپس پرپوزل نہیں مانی, کوئٹ انڈیا موومنٹ, ہندوستان چھوڑ دو, تحریک چلائی. تحریک اتنی کامیاب تھی کہ انگریز لکھتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس میں کہ یہ 1857 کے بعد دوسری بڑی بغاوت تھی. انہوں نے چند دنوں میں تمام کانگریس کے بڑے لیڈروں کو گرفتار کیا, جیلیں بھر دی لوگوں سے, وہ دب گئی اور 3 سال تک وہ سیاست کے میدان سے خارج ہو گئے. تو جناح کو موقع مل گیا سندھ میں حکومت بنانے کا, NWP میں حکومت بنانے کا, بنگال میں حکومت بنانے کا, پنجاب میں یونینسٹ کو دباؤ میں لانے کا. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ٹھیک ہے. اور وہ جناح ایک سحر انگیز شخصیت ابھرتے جا رہے ہیں. یہ سچویشن پیدا ہوتی جا رہی ہے. اور وہ جیسے میاں داد کا آخری چھکا ہے نا, اگر یاد ہو انڈیا کے خلاف, وہ سچویشن اگر نہ ہوتی اور چھکا وہ نہ لگتا, وہ میچ نہ جیتتا تو اور کبھی تاریخ میں نام نہ پیدا کرتا. تو when somebody emerge as a charismatic leader, the situation factor is also very important. Because neither Sir Syed nor Allama Iqbal survived, it was only Jinnah who survived. اور باقی ان کے لیے چھوٹے موٹے لوگ تھے جن کو آرام سے وہ پاکٹ میں ڈال سکتے یا نہیں تھے, وہ ڈلے جاتے تھے. ان کی سوچ ریجنل تھی, چھوٹی تھی, وہ قومی لیڈر تھا. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے ہمارے دوست دوسرے صوبوں سے ہیں, میں کہتا ہوں یار جس دن آپ کا اسود ولی خان جو ہے پاکستان کا نعرہ لائے گا, وہ پختون کا نہیں رہے گا. جب وہ پختون کا لائیں گے یا بلوچ کا لگائے تو وہ بلوچستان تک ہی رہے گا. بھٹو نے لایا سندھی ہے, بڑا بن گیا, بے نظیر نے لایا, بڑی بن گئی. تو یہ لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے کہ کیا وہ میڈک کا کنویں کا میڈک بننا چاہتا ہے یا بڑا بننا چاہتا ہے. 1945-46 کے انتخابات میں اب یہ طے ہونا تھا پاکستان بنے گا یا تباہ ہوگا, یہ مطالبہ ناکام ہوگا. مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں 100% ہمیں فتح حاصل ہوئی, 30 نشستیں تھیں, 30 کی 30 جیت لی گئے. مطالبہ تو آپ کا جیت گیا, صوبائی سطح پر آپ نے 87% نشستیں آپ نے لی. لیکن بدقسمتی یہ دیکھیے, انگریز حکمران ہے, ہمیں وہ فائدہ کیا دے سکتا ہے, نقصان کیا دے سکتا ہے. نہ پنجاب میں حکومت آپ بنا سکے, نہ NWP میں بنا سکے, نہ سندھ میں بنا سکے. یہ مجھے بتائیے پھر فائدہ کیا ہوا. ساری گیم تو آپ کے ہاتھ میں رہی. یہ پاکستانی تاریخ میں بھی یہ چیزیں دہرائی جا رہی ہیں. میں زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہماری بدقسمتی سے, بہت زیادہ بدقسمتی سے 2018 کے انتخابات میں معاشرتی طور پر اتنے تفریق شدہ ہو گئے ہیں, ایسے لگتا ہے انڈیا اور پاکستان ہے. ہماری یہ جو سوچ پیدا کر دی گئی, it's very dangerous minded. We are first Pakistani and the last Pakistani. These characters, whether Nawaz Sharif or other, these are the characters. They come and go. Pakistan will remain. So we should not love them to that extent کہ ہم enemy اور اب ہیرو کا تصور لیا ہے. بہرحال اس وقت یہ تصور تھا تو آپ کو حکومت تو بنانے نہیں دی, نہ پنجاب میں بنانے دی. تو یہ سارا جو نقصان پہنچا, جو جناح کو جو لولا لنگڑا پاکستان لینا پڑا. پہلے یہ کہا گیا کابینہ مشن پلان میں
کہ وفاق ایک قائم کر لیتے ہیں، 3 چیزیں وفاق کو دے دیں گے، ایسٹ اور ویسٹ، اور سینٹر میں آپ ویسٹ میں آپ پنجاب، سندھ، بلوچستان، کلی صوبائی خود مختاری، بنگال اور آسام میں کلی خود، وہ 10 سال بعد ناکام ہو تو آپ پاکستان لے لیجیے۔ اور کانگریس نہیں مان رہی تھی، جناح نہیں مان رہے تھے۔ اگر جناح مانتے ہیں تو ان کی سیاسی موت ہے، کانگریس مانتی ہے تو سیاسی موت ہے۔ جو آئیڈیا لے کر آئے وہ ہندوستان کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے انگریز۔ ان کی سب سے بڑی پرائڈ انڈیا ہے، سب سے بڑی اس وقت کی نوبادیات کالونی انڈیا ہے، اور اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے ٹوٹتا ہوا دیکھیں اور اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں۔ How is it possible؟ انہوں نے تمام جتن جو کیا کابینہ مشن پلان کی صورت میں کیا۔ اب وہاں یہ سوال یہ تھا you miss he hits، کون چھوڑے گا اور کون پکڑے گا۔ یہاں پر عائشہ جلال جو ہے وہ اپنے خوبصورت لفاظوں کے تیر چلاتی ہے، وہ کہتی کہ جناح نے کمپرومائز کر لیا اپنے مطالبے پاکستان کو، گویا چھوڑ دیا۔ ان کی ریڈنگ ہوگی، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے وہ تصویریں نظر آ رہی ہیں، اس کو شاید نہیں نظر آئیں، کیونکہ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، اس کو وہ دیکھ رہی تھی، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ انہیں صرف قرارداد پڑھنی تھی قائد اعظم کی، ریزولوشن، مسلم لیگ کا ریزولوشن پڑھنا تو سارا سمجھ آ رہی تھی جناب کیا کہہ رہے ہیں۔ لاہور اپنے جب وہ منظور کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا الٹیمیٹ گول پاکستان ہی ہے، مگر ہم 2 وجوہات ہیں کہ ہم کابینہ مشن پلان قبول کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کے اندر پاکستان کی سبسٹنس اینڈ سیڈز موجود ہیں، گویا یہ 10 سال بعد ملے گا ضرور۔ دوسرا اس میں انہوں نے دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم شروع دن سے آئینی طریقوں سے پاکستان حاصل کرنا چاہتے تھے اور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کون سا سرنڈر کیا بھائی؟ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، بھاگ تو سارا جانے ہے، صرف پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اینی ہو، جب انہوں نے مان لیا تو کانگریس مان نہیں رہی تھی۔ لارڈ ویور اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ وہ ان کے جو وائسرائے کے لاج میں چھپ چھپ کے گاندھی جی سے، جو 3 وزراء تھے انگلستان میں، وہ ملاقاتیں کرتے تھے، انہیں منتیں کرتے تھے کہ جناب خدا کے لیے آپ کابینہ مشن پلان کے لانگ ٹرم حصے کو مان لیجیے۔ اور گاندھی جی ظاہر ہے وہ ان کا انگریزوں سے تعلق تو تھا، لوگ مانے یا نہ مانے، انہوں نے منا لیا گاندھی کو۔ گاندھی کی جو شامت آئی جب یہ گئے وہاں پہ اپنے کانگریس کے پارٹی کے جلسے میں، تو بمشکل چند ووٹوں سے یہ منوانے میں کامیاب ہوئے کہ کابینہ مشن پلان کے لانگ ٹرم پلان کو مان لیتے ہیں، ورنہ انگریزوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم جناح کو پاکستان دے کے چلے جائیں گے۔ اور جناح کو کیا کہا تھا کہ اگر آپ نہیں مانے تو پھر آپ پنجاب اور بنگال کو تقسیم کر دیں گے، اب اگر ہم آپ کو پاکستان دیں گے۔ اور یہاں پر ہمارے کامران خان صاحب بھی اور بڑے بڑے سوڈو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، میڈیا میں تو خاص کر بھرے پڑے ہیں کہ جی مولانا ابوالکلام آزاد نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بنگلہ دیش نہیں بند رہے گا آپ کے ساتھ۔ وہ یہ ساری باتیں کابینہ مشن پلان کے دوران وزراء نے بتائی۔ جناح جانتے تھے کہ یہ اس پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان انڈیا ہوگا جو ہمارا دشمن ہوگا، وہ ہمیں راستہ نہیں دے گا۔ ہمارے درمیان اگر بہترین کمیونیکیشن نہیں ہوئی تو یہ نہیں چلے گا۔ تو جناح نے تو 1946 تک ایسٹ پاکستان کو کہا ہی نہیں تھا کہ پاکستانی فیڈریشن میں شامل ہوں۔ یہ تو سہروردی نے کہا تھا، حسین شہید سہروردی نے قرارداد پیش کی تھی 1946 میں۔ اس پہ علیحدہ بحث ہے، وہ صرف وہ عائشہ کے جواب کو، مسواک کے جواب کو اور کے عزیز صاحب کی باتوں کو دہرا رہے ہیں۔ تو اینی ہو، اب سوال لانگ ٹرم انہوں نے بھی مان لیا، جناح نے بھی مان لیا۔ اب شارٹ ٹرم کیا تھا جس کے تحت انٹرم گورنمنٹ بنی۔ انٹرم گورنمنٹ کا فارمولا یہ بنایا، جب تک کہ آئین نہیں بن جاتا 10 سال کے لیے، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ عبوری حکومت بنا لیتے ہیں جس میں لیاقت علی خان صاحب ہمارے فائنانس
مسٹر لیول میں، جن کو ان کو بڑا کریڈٹ دیا جاتا ہے، چودھری محمد علی بھی لیتے ہیں اور لوگ بھی لیتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کی کہانی میری ہی کتاب میں جو ایوارڈ ملا ہے اس میں ویول کی کہانی پہ ہے کہ سوال یہ تھا کہ 14 کابینہ رکنی کابینہ بنانی تھی۔ کہا گیا کہ 5 مسلمانوں کے، 5 برہمن ہندوؤں کے اور 1 شودر ہندو کا، اور پھر اسی طرح عیسائیوں کا، سکھوں کا کر کے 14 رکن۔ جناح کہتے تھے نہیں، 10 رکنی کابینہ یا 12 رکنی کابینہ، 6 مسلمانوں کے، 6 نان مسلمز کے۔ وہ ظاہر وہ ہائی پچ پہ بارگیننگ کرنا چاہتے تھے، نہیں ہوئی تو لارڈ ویول نے کہا نہیں 5 والی ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا تو اب سوال یہ کہ یہ 5 مسلمانوں کے، کانگریس کہتی 25% نشستیں تو ہم نے لی ہیں، NWFP میں تو خدائی خدمتگار برسر اقتدار ہیں، پنجاب میں یونینسٹ موجود ہے، سندھ میں وہ جی ایم سید نے وقت ڈالا ہوا ہے، تو آپ کس بات پہ دعویٰ کرتے ہیں؟ پھر بہرحال وہ مان گئے کہ نہیں 5 جناح کو دے دیتے ہیں۔ کانگریس نہیں مانی، نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ تو جب لارڈ ویول نے جناح سے کہا کہ آپ مان جو خدا کے لیے میں ضمانت دیتا ہوں، اگر کانگریس نہیں مانی تو میں آپ کو حکومت بنانے دوں گا، وہ نہیں مانے کانگریس تو جناح مان گئے۔ تو اگلے دن جناح جب ملنے گئے تو انہوں نے کہا میں تو دینے کو تیار ہوں، لیکن اوپر سے کیبل آئی ہے، لیبر پارٹی آ گئی تھی برسکتا، انہوں نے کہا ہمارے بچوں کو کچھ نہ ہاتھ لگانا، کانگریس کے بغیر آپ انٹرم گورنمنٹ نہیں بنا سکتے۔ اور اس وقت یہ عائشہ بی بی یہ لکھتی ہیں کہ یہ قائد اعظم بشرموں کی طرح اقتدار میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ This is what she wanted to suggest۔ ابھی اس کا جواب میں دوں گا کہ وہ کتنا بے شرم ہے اور ہماری ہسٹری سمجھنے کی صلاحیت کتنی موجود ہے۔ جب جناح کو نہیں بنانے دیا گیا اور مولانا آزاد صاحب سے فائدہ اٹھا لیا تھا بحیثیت پریزیڈنٹ، اس کی چھٹی کروا کر جواہر لال نہرو کانگریس کے صدر بنے، پہلی پریس کانفرنس میں اس نے کہا ہم نہیں مانتے کابینہ مشن پلان، ہم نہیں، ہم تو اپنی مرضی سے آئیں، جو بنائیں گے بنائیں گے، ہم نہیں مانتے پاکستان کے مطالبے کو، ہم جو چاہیں توڑ دیں گے۔ تو تب جناح نے پھر دونوں پارٹ، لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم بھی ریجیکٹ کر دیا، اور پھر انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی کال دی جس سے بنگال میں پہلی دفعہ خون خرابہ ہوا 16 اگست 1946 کو۔ یہاں سے مولانا آزاد خود لکھتے ہیں کہ یہ جواہر لال نہرو نے بہت بڑی غلطی کی، اس سے تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ اور تاریخ کا دھارا بدلا تو جب جناح نے کہا ہم نہیں مانتے تو کانگریس نے دباؤ ڈالا اوپر سے لارڈ ویول کو کہ اب تم آفر کرو، اب ہم اقتدار میں آنے کو تیار ہیں۔ تو میں نے وہاں بھی کہا تھا 5 سات مرن گوانڈران تدنیاں تو آپ چڑھے تو گلیاں میں پہنچا سنیاں مجھے کانگریسی آر پہ اسے لارڈ ویول نے کہا نہیں میں نہیں اس پاگل کو یہاں پہ نہیں آنے دوں گا، میں ان کو، میں نے تو وعدہ کیا ہوا جناح سے یہ مخلوط بنے گی۔ تو گاندھی جی نے لیٹر لکھا خفیہ، اس نے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا وائسرائے، کال ہم بیک، اور اسے پھر بلایا گیا، پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا گیا۔ تو یہاں پر ہمارے بڑے نامور ہسٹورین، یہاں انہیں شرم نہیں آتی لکھتے ہوئے، یہاں پر خیال نہیں آتا کہ نشتر لگائیں اس پہ بھی کہ کانگریس کی اسٹریٹجی کیا تھی، اور یہ اسٹریٹجی پہلے دن سے تھی کہ وہ تنہا، اور یہی اگر ناز جذبہ ہوتا۔ I would like to compare with زرداری، whether you like my formulation or not۔ جب بے نظیر شہید ہوئی ہیں 2007 میں اور 8 میں، زرداری جب پاکستان کپے کپے کا نعرہ لگا، that was a turning point۔ whether you agree with my understanding or not, that was the turning point۔ وہ چاہتا جیسے سندھ میں تباہی آ گئی تھی، جیسے راستے روک لیے گئے تھے، بدل بھی سکتا تھا تاریخ۔ اس وقت اس نے مخلوط حکومتیں بنائیں، مرکز میں بھی بنائی، پنجاب میں بھی بنائی۔ That was the leadership, that was insight which we needed from the Congress۔ بہت خوبصورت۔ انہوں نے نہیں کیا، اس وقت بھی نہیں کیا، تو پھر پاکستان بننے سے کون روک سکتا تھا؟ بہرحال
ویول صاحب کھڑے رہے, مسلم لیگ بھی شامل ہو گئی. جب شامل ہو گئی, whether it's a coalition government اور اس کو مخلوط حکومت کہیں گے, یا ایسے لوگ سوار تھے, ایک گھوڑے کو ادھر دوڑا رہا تو دوسرا ادھر دوڑا رہا, یہ تو کوئی عجیب حکومت تھی. پیرالل اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جو ورڈ بولا جاتا ہے, کیبنٹ کے اندر کیبنٹ تھی. اور سردار پٹیل نے آخر میں ہاتھ جوڑا کہ خدا کے لیے ان کو پاکستان دے دو, یہ تو ہمارے بجٹ میں ہمیں اڑا کے لے کے دو. پھر ایسے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن آ گئے تھے, انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ جناب مان جائیں, ہندوستان کے وہی کابینہ مشن پلان کو مان جائیں دوبارہ. جنہوں نہیں مانے, ان کا مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے ان کا. پھر انہوں نے کہا پھر جناب یاد ہے, اگر آپ کابینہ مشن پلان کو نہیں مانتے تو پھر ہم آپ کو لولا لنگڑا پاکستان دیں گے. ایسے میں ملک میں تقریباً خانہ جنگی کا سا سما تھا. تو کانگریس بھی جان چھڑا رہی تھی. گاندھی جی جنہیں کہتے ہیں کہ جی گاندھی تو ہندوستان تقسیم کرنے کے حق میں نہیں تھے. بڑے بڑے لوگوں سے ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے, بولے بادشاہ کیا کیا جا سکتا ہے. انہیں پتہ نہیں گاندھی جناب ٹاکس میں وہ خود مان گئے تھے پنجاب اور بنگال کو تقسیم کرنے کی بات کی. وہ خود جسونت سنگھ نے بھی بات کی ہے. جسونت سنگھ نے تو خیر کانگریس کے خلاف بات کی ہے نا, بیسیکلی اس کا مقصد ہی کانگریس کو بدنام کرنا تھا. اس نے کوئی جناب کی صلاحیتوں کو نہیں مانا ہے, اس طرح نہیں مانا جیسا ہم سمجھتے ہیں. تو وہ انہوں نے پنجاب اور آسام اور بنگال کے لوگوں کو لیٹر لکھے کہ آپ مطالبہ کر دیں پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا, قرارداد پیش کر دیں. ابھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئے نہیں ہے, 17 مارچ کا ان کا وہ ہے لیٹر ہے, میرے پاس موجود ہے. تو وہ تو خود ہی تقسیم کو کر رہے ہیں. جو 3 جون پلان 1947 ہے, اگر کسی کو شک ہے اس حال میں بھی یا بعد میں بھی کہ پاکستان دو کمی نظریے کی بنیاد پر نہیں بنا, تو خدا کے لیے 3 جون پلان کو پڑھ لیجیے. 3 جون پلان میں کہا یہ گیا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دلیل یہ تھی قائد اعظم کو کہ قائد اعظم آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستان میں 2 قومیں ہیں, مسلمان اور ہندو, ہندوستان کو تقسیم کر دو. تو اس مذہب کی بنیاد پر پنجاب اور بنگال کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا. یہاں پر بھی بہت بھاری اکثریت میں مائنورٹی موجود ہے جو جنا مانے نہیں, لیکن اسی بنیاد پہ انہوں نے پھر 3 جون کے پلان کو مان لیا. ان کے پاس آپشن اور نہیں تھا, کیونکہ وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہہ رہا تھا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ہم لوگ نکل رہے ہیں. اور ڈیٹ بتا دی تھی, 17 اگست بتا دی تھی انہوں نے, 15 اگست کہ میں جا رہا ہوں, پھر آپ خود ہی کانگریس سے اور ہندوؤں سے دیتے جائیے, یہ دیکھیے خانہ جنگی چل رہی ہے. تو جناح کے پاس he was left no choice. So وہ جو once he said maimed, mutilated and moth-eaten in Pakistan, he took that, he opted for that. He was not given, nothing was given on plate. He took it, he struggled. We the Muslims of India struggled, especially the Muslims of majority provinces, even minority provinces میں وہ بعض بیچارے کراچی بیٹھے یا کوئی لندن میں بیٹھا بیوقوف آدمی پنجابی ٹکے کا نعرہ لگا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تحریک نہیں چلائی. اسے خود نہیں پتا کہ 1935 کے بعد صرف اسٹرگل ہی اکثرتی مسلمان اکثرتی صوبوں میں ہوئی ہے. اور وہ جو بیوقوف یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی ریزسٹنس ہی نہیں تھی, غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. قائد اعظم 37 سے 47 he was emerging as a charismatic personality, and it was his charisma that he achieved Pakistan. Thank you very much.